السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ شہر کے بازار میں رفیق کے کپڑے کی دکان تھی۔ رفیق ایک نیک اور ایماندار تاجر تھا۔ وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر ذکر کر کے فارغ ہوتا اور پھر دکان کھولتا، اور جیسے ہی ظہر کی اذان ہوتی وہ دکان بند کر کے مسجد چلا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت عزت سے نوازا تھا اور اس کے کاروبار میں بھی بہت زیادہ برکت تھی۔ رفیق کا شمار مالدار لوگوں میں ہوتا تھا۔ رفیق کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں رفیق نے 1000 دینار یعنی سونے کے سکے رکھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ رفیق کو کاروبار کے سلسلے میں دوسرے ملک جانا پڑا۔ وہ اپنے ایک قریبی دوست عامر کے پاس اپنی تھیلی لے کر گیا اور اس سے کہا کہ عامر بھائی، میں کچھ عرصے کے لیے دوسرے ملک جا رہا ہوں اور تمہارے پاس اپنی ایک امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ امید ہے تم اس کی حفاظت کرو گے۔ میں واپس آ کر تم سے یہ امانت لے لوں گا۔ یہ کہہ کر رفیق نے 1000 دینار یعنی سونے کے سکے سے بھری تھیلی عامر کے حوالے کر دی۔ عامر نے وہ تھیلی حفاظت سے اپنے پاس رکھ لی۔ رفیق اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اور دن گزرتے گئے۔ رفیق کو گئے ہوئے کئی سال ہو گئے۔ اب عامر کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس تھیلی سے دینار یعنی سونے کے سکے نکال کر درہم یعنی چاندی کے سکے ڈال دوں۔ رفیق واپس آ کر اگر پوچھے گا تو میں جھوٹ بول دوں گا کہ تم نے تو مجھے یہی دیا تھا۔ میں نے اس تھیلی کو کھول کر بھی نہیں دیکھا، اور عامر نے اسی طرح کیا۔ تھیلی سے دینار نکالے اور ان کی جگہ درہم رکھ دیے۔ کچھ عرصے کے بعد رفیق واپس آ گیا۔ وہ عامر کے گھر گیا۔ عامر اس سے بہت اچھے طریقے سے ملا اور سکوں سے بھری تھیلی رفیق کے حوالے کر دی۔ رفیق نے گھر آ کر تھیلی کھولی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تھیلی بجائے دینار کے یعنی سونے کے سکے کے درہم یعنی چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب تو رفیق بہت پریشان ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا عامر کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ عامر کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ ایک تو میں نے تم پر احسان کیا ہے اور تمہارے مال کی حفاظت کی ہے، اور اب تم مجھ پر چوری کا الزام لگاتے ہو اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ بیچارہ رفیق گھر واپس آیا، 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں تو ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں، اور جس مال کی زکوٰۃ نکل جائے اس کی حفاظت آپ خود فرماتے ہیں۔ میرے مال کی حفاظت فرما کر مجھے واپس لوٹا دیجیے۔ اور اللہ کا نام لے کر وہ عدالت پہنچا اور قاضی صاحب یعنی جج کو سارا واقعہ سنایا۔ قاضی صاحب نے عامر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ رفیق نے تمہارے پاس امانت کتنے سال پہلے رکھوائی تھی؟ اس نے کہا کہ 5 سال پہلے۔ اب قاضی صاحب نے تھیلی کھولی اور سکوں کو باہر نکالا اور عامر سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ سکے رفیق نے تمہارے پاس 5 سال پہلے رکھوائے تھے، جبکہ ان سکوں پر ان کے بننے کی تاریخ یعنی 2 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تم نے رفیق کا مال تبدیل کر دیا۔ اب جلدی سے رفیق کا مال اس کے حوالے کر دو اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عامر نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے رفیق کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ ویورز، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بہت ساری امانتیں دے رکھی ہیں جن میں ہم خیانت کرتے ہیں، جیسا کہ انسان رب کی عطا کردہ امانت روح اور جسم کی خیانت کرتا ہے، یعنی گناہوں کے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، شیطان کے ورغلانے اور بہکاوے میں آ جاتا ہے اور نیکی کو بھول جاتا ہے اور نیکی کے کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک جو امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اسی طرح گفتگو اور لفظ انسان کے پاس امانت ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ انسان کا ہر عضو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور زبان میں بھی امانت یہ ہے کہ انسان اسے جھوٹ، غیبت، چغلی اور بد کلامی میں استعمال نہ کرے،
اور آج کل تو سائنس اس چیز کو ثابت بھی کرتی ہے کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد اور بغض وغیرہ یہ تو ساری ایسی بیماریاں ہیں جو نفسیاتی مسائل میں انسان کو مبتلا کر دیتی ہیں۔ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے یہ باتیں بتا دی کہ ہمیں جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد اور بغض وغیرہ سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو نفسیاتی مسائل اور ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم بات بھی مینشن کر دوں کہ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات اپنے بیان کرے یا آپ کے ساتھ شیئر کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کریں، یعنی دو لوگوں کے درمیان یا دو انسانوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے آپ اسے تیسرے کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت اور امانت عزت جو ہے نا بطور امانت آپ کے پاس رکھتا ہے، اسی لیے تو وہ آپ کو اپنا راز بتاتا ہے، وہ آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ آپ اس کے امانت کی حفاظت کریں گے، اس میں کبھی بھی خیانت نہ کریں اور اس بات کو صرف اپنے حد تک رکھیں، کبھی کسی سے اس نیت کے ساتھ شیئر نہ کریں کہ اس کے بعد شر یا فساد پھیل جائے۔ اشفاق احمد نے کیا خوبصورت بات کہی تھی، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ ویڈیو کو ایک حدیث کے ساتھ ختم کرتی ہوں۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، مطلب عہد کی خلاف ورزی کرے، اپنے وعدے کو نبھائے نہ، اپنے وعدے کو پورا نہ کرے یا پھر اپنے وعدے سے مکر جائے۔ نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرے، یعنی آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کرے گا، چاہے وہ گفتگو ہے یا کوئی چیز ہے یا کوئی راز ہے، کچھ بھی ہو، وہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا۔ تو ویورز، ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کریں، گناہوں سے دور رہیں، زبان کی حفاظت کریں، مال اور دولت کی لالچ سے خود کو بچائیں اور اللہ سے ہر وقت دعا کریں کہ وہ ہمیں نیکی کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے اور ہمارے لیے گناہ کے راستے کو مشکل کر دے اور نیکی کے راستے ہم پر آسان بنا دے اور زندگی کی ہر سانس پر ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ویورز، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔